وسیلے کے تعلق سے چند باتیں ضروری سمجھنی چاہیے ہمیں۔ ایک بات عام مشہور کی جاتی ہے کہ فلاں گروہ فلاں طبقہ وسیلے کو نہیں مانتے، شروع سے انکار کے وسیلے کو یہ تسلیم نہیں کرتے، اور دوسری طرف وہ وسیلہ کہ وہ ممکن ہے تب بھی اور ناممکن ہے تب بھی، بغیر وسیلے کے ایک قدم بھی نہ چلا جائے۔ تو یہ دونوں انتہا ہیں۔ اصل دین میں، شریعت میں وسیلے کی کیا حیثیت ہے، اس تعلق سے چند باتیں میں عرض کروں۔ وسیلہ بمعنی قرب اللہ، تقرب اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول۔ یہاں اس آیت کریمہ میں جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ کا قرب حاصل کرو، وسیلہ پکڑو یعنی اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرو۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل ہوتی ہے، اس پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سب سے بڑا وسیلہ فرائض کی پابندی ہے۔ انسان اللہ کا قریب اتنا اور کسی ذریعے سے نہیں ہوتا جتنا فرائض کی پابندی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی رضا کب حاصل ہوتی ہے؟ فرائض کی پابندی کے ذریعے۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب انسان فرائض کی پابندی کرتا ہے۔ سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ فرائض کی پابندی۔ یاد رکھنا، سب سے بڑا وسیلہ فرائض کی پابندی، اور اللہ کا قرب، اللہ کی رضا سب سے زیادہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان فرائض کو پورا کرتا ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے بندے پر یہ ذمہ داری ڈالی اور بندے نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ 5 نمازیں ہیں، فرض فرمائی ہیں، تمام شرائط کے ساتھ بندہ وہ نمازیں پوری کرتا ہے، رب راضی ہوتا ہے کہ میں نے بندے پر یہ ذمہ داری ڈالی اور بندے نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، پابندی کے ساتھ، شرائط کے ساتھ روزے رکھے جاتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، رب کی رضا اور رب کی خوشنودی اور رب کا قرب حاصل ہوتا ہے ان روزوں کے ذریعے۔ مال کی زکوٰۃ ہے، رب نے فرض فرمائی ہے، انسان اپنے مال میں سے حساب کر کے زکوٰۃ پوری نکالتا ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرب ما یکون العبد وهو ساجد، بندہ رب کے قریب کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ، اقرب کا لفظ مبالغے کا صیغہ استعمال کیا، سب سے زیادہ رب کا قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے بندے کو جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور سجدے کی حالت میں جو دعائیں کی جائیں گی وہ زیادہ مستحق ہیں کہ وہ قبول کی جائیں۔ اب ہماری حالت پر اگر ہم غور کریں، ہمارے سجدے ایسے ہوتے ہیں سر زمین پر رکھا ہی نہیں تو فوراً اٹھا لیا۔ اگر 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھی گئیں تو سجدے میں کتنی دیر ہمارا سر زمین پر رہا؟ یعنی جہاں ہمیں رب کا قرب ملنے والا تھا، رب کی رضا اور خوشنودی حاصل ہونے والی تھی، وہ کام ہم نے نہیں کیا۔ سجدے میں سر رکھنا ہمیں دیر تک گوارا نہیں ہے، 10-20 مرتبہ سجدے میں تسبیحات پڑھنا ہمیں گوارا نہیں، سجدے میں سر رکھا فوراً اٹھا لیا، اور قرب حاصل کرنے کے لیے ہم چلے گئے کسی متوفی کی قبر پر، اور جا کر ہم یہ چاہیں کہ اس متوفی کے ذریعے سے، وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، یہ نہیں ہوتا۔ جہاں ہمیں قرب حاصل کرنا تھا وہاں ہم نے نہیں کیا، جہاں ہم نے تقرب اللہ کے لیے کوشش کرنی تھی وہ ہم نے نہیں کی، اور وہ کوشش تھی کہ ہم فرائض کی پابندی کرتے، فرائض کو احسن انداز سے انجام دیتے، اور پھر فرائض کے بعد فرضوں میں بھی ذرا دل لگاتے،
ذرا جتن جتاتے، لمبے سجدے کر لیتے، لمبے رکوع کر لیتے، لمبے قیام کر لیتے، اور گرمی کی شدت میں، دھوپ میں، پیاس میں، مشکل حالات میں روزے رکھ لیتے، اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھ سے خرچہ کر لیتے، خیرات کر لیتے، اللہ کا قرب حاصل کر لیتے. وہ ہم نہیں کرتے. حج کا معاملہ ساری زندگی ٹالتے رہتے ہیں، ساری زندگی ٹالتے رہتے ہیں. اب تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ایسی آ گئی کہ چاہتے ہوئے بھی نہیں جا پا رہے ہیں. فرائض کی پابندی کرو، فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، لمبے لمبے رکوع کرو، لمبے لمبے سجدے کرو، لمبے لمبے قیام کرو، ان کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے. تو وسیلے کے سلسلے میں سب سے پہلا وسیلہ، سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ فرائض کی پابندی. اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرائض کی پابندی کے ذریعے. اللہ کی ناراضگی کب نازل ہوتی ہے؟ جب انسان فرائض کو ٹھکرا دیتا ہے، فرائض کی پرواہ نہیں کرتا، فرائض پر دھیان نہیں دیتا. نماز، روزہ، حج، زکات جو بھی فرائض ہیں، جب انسان ان پر توجہ نہیں کرتا تو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. رب کی رضا حاصل نہیں ہو پائے گی، رب کا قرب حاصل نہیں ہوگا، وسیلہ نہیں بن پائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اس ضمن میں دو تین چیزیں اور ہیں. فرائض کے بعد ایک وسیلہ ہے اور وہ نیک اعمال کا وسیلہ ہے. یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امم سابقین کا واقعہ بیان فرمایا. چند افراد، 3 افراد کہیں سفر میں جا رہے تھے. رات کا ٹائم ہوا، کسی غار میں انہوں نے پناہ لے لی. رب کی کرنی، بارش زیادہ ہوئی اور غار کے سامنے سے ایک پتھر کھسک کر غار کے دہانے پر، منہ پر آ گیا اور وہ تینوں آدمی اندر بند ہو گئے. باہر کسی کو پتا نہیں. یہ آج کل کی طرح ٹیلی فون کا نظام نہیں تھا کہ فون کر کے بتا دیتے ہم فلاں جگہ پھنسے ہوئے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. 3 آدمی پھنس گئے، کسی کو پتا نہیں ہے اور نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں. وہاں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سب سے اچھا عمل کون سا ہے، اس عمل کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں. اور اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو یا موجود ہو، ہم میں بہت اکثریت تو ایسی ہے کہ ضمیر ہے ہی نہیں، ہم نے بیچ دیے. اور اگر ہیں بھی تو ہمارے ضمیر مردہ ہیں، ان میں جان بالکل نہیں ہے. ہاں اگر ضمیر ہو اور زندہ ہو تو انسان خود اپنے بارے میں پتہ لگا لیتا ہے کہ میں نے کون سا کام کس پیرائے میں کیا تھا، کس کو دکھانے کے لیے کیا تھا، کس کی لالچ میں آ کر کیا تھا، کس کے دباؤ میں کیا تھا. سب پتہ چل جاتا ہے. انسان خود ہی انسان اپنے اوپر ایک جج ہے، ججمنٹ کر لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کون سا کام میں نے کس انداز میں کیا تھا. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنے نیک سے نیک عمل کے وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں. ایک آدمی نے ان میں سے کہا کہ میں نے ایک کام ایسا کیا تھا جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ یہ کام میں نے صرف اللہ کی رضا کے خاطر کیا تھا اور یہ میرا سب سے اچھا عمل ہے، میرا سب سے اچھا عمل یہ ہے. ہم بھی اگر اپنی 50 سالہ پچھلی زندگی پر نظر دوڑائیں، ہمیں اچھا کچھ نظر نہیں آئے گا. ہم نے ایسا کیا ہی کچھ نہیں کہ جس پر ہماری نظر جا کر ٹک جائے، رک جائے کہ یہ ایک کام ایسا ہے کہ جس پر تھوڑا بہت ہمیں یہ یقین ہے کہ شاید یہ اچھا کام ہوا ہو. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. تو اس آدمی نے کہا کہ میں بکریاں چراتا تھا، شام کو واپس آتا تھا، دودھ بکریوں کا نکالنے کے بعد سب سے پہلے میرا یہ معمول تھا کہ اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا دیتا، پھر اس کے بعد خود یا بچوں کو استعمال کرتے تھے. ایک دن میں بکریوں کے اس میں پتے چرانے میں دور نکل گیا اور میں لیٹ واپس آیا. مختصر عرض کروں گا، واپس آیا تو والدین سو چکے تھے. اب میں نے
یہ گوارا نہیں کیا کہ ماں باپ سے پہلے میں اپنے استعمال میں لاؤں یا بچوں کے استعمال میں لاؤں، اور یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ والدین سو رہے ہیں ہم ان کو جگائیں۔ ہمارے بھی والدین ہیں، ہمارے بھی والدین کے ساتھ سلوک ہیں، ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے، اس سلسلے میں نظر ثانی کرنی چاہیے اگر ہمیں کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا نہ میں نے بچوں کو دودھ دیا نہ خود استعمال کیا، بچے مانگتے رہے، لیکن میں پیالہ لے کر والدین کے سرانے کھڑا رہا کہ یہ خود جاگیں گے، خود اٹھیں گے تو ان کو دودھ پیش کروں گا۔ جگانا بھی گوارا نہیں کیا اور ان سے پہلے کسی اور کو دینا گوارا نہیں کیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، والدین اٹھے اور پھر میں نے دودھ کا پیالہ ان کو پیش کیا۔ اے اللہ، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تو اس کام کو قبول فرما اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا، ابھی اتنی پوزیشن نہیں بنی کہ وہ اس سے باہر نکل سکیں، لیکن پتھر جگہ سے ہل گیا۔ اگر نہیں ہلتے، نہیں چلتے تو ہمارے یہ دل، جو چھوٹے چھوٹے دل رب نے ہمارے اس میں رکھے ہیں، یہ نہیں ہلتے، یہ نہیں کپکپاتے، یہ نہیں پسیجتے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں، پہاڑ ہل گیا۔ دوسرے نے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی زندگی پر جب میں نے نظر دوڑائی تو میرے ہمسائے میں، رشتہ داروں میں ایک خاتون تھی، نہایت حسین و جمیل تھی، میں نہایت اس کو پسند کرتا تھا، لیکن بغیر عقد نے کہا کہ وہ مجھے کہیں نظر بھی نہیں پڑنے دیتی تھی۔ پاکیزہ خاتون تھی، پاک دامن خاتون تھی۔ آخر ایک مرتبہ کہیں کسی مصیبت میں وہ پھنسی، پیسے کی مجبوری میں پھنسی، اور میرے پاس وہ پیسے کے لیے آئی، تو اب میں نے موقع تاڑا کہ یہ مصیبت میں میرے پاس آئی ہے، اب میں اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھوں گا۔ چنانچہ میں نے اس کو پیسے دے دیے، اور یہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی آزمائشیں آتی ہیں، ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، انسان ثابت قدم رہے تو بڑی عظمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہاتھ تنگ ہونے پر اگر انسان ثابت قدمی دکھائے بڑی عظمتیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن ہم صبر کر نہیں پاتے ہیں، استقامت نہیں دکھا پاتے ہیں۔ خیر، اس کو پیسے دے دیے۔ جب میں اس کے پاس برائی کرنے کے لیے گیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ کو ڈر، اللہ سے ڈر۔ یہ آمن اتق اللہ جو تذکرہ ہوا نا، یہ الفاظ قرآن کریم میں جہاں جہاں آتے ہیں ہمارے سامنے پڑے جاتے ہیں، ہمارے کانوں میں سنائی دیتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، چونکہ دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور سیاہی چڑھی ہوئی ہے، ورنہ یہ اس لفظ میں بڑا کرنٹ ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں نے یہ لفظ سنا ایک دم بجلی کڑکی میرے جسم میں اور میں رک گیا۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ میں نے پیسے چھوڑے اور میں واپس آ گیا۔ اے اللہ، یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر کے اس عمل کے وسیلے سے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ وہ پتھر اور سرک گیا، 2 حصے سرک گیا، ایک حصہ اور رہ گیا، ابھی وہ باہر نہیں نکل سکتے۔ تیسرے آدمی نے کہا اے اللہ، میں نے ایک کام کیا، اور میں نے یہ کیا کہ ایک مزدور رکھا، کام کے لیے مزدور رکھا۔ کاموں پر، سارے کاموں پر ہمیں غور کرنا ہے، یاد رکھنے ہیں، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میں نے مزدور رکھا اور مزدور کو شام کو مزدوری لیے بغیر چلا گیا، جلدی تھی یا کچھ تھا، اس نے مزدوری نہیں لی اور وہ اسی طرح چلا گیا۔ میں نے آج کی ہماری یہ جنریشن ہوتی ہے، ہماری یہ پوزیشن ہوتی ہے، ہم تو خوش ہوتے کہ اچھا ہوا پیسے چھوڑ کر بھاگ گیا، بعد میں اگر آ کر مانگتا تو شاید 10 باتیں سناتے اور وقتی طور پر ہم خوش ہوتے کہ گیا دفعہ ہوا۔ اس نے کہا میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے اجیر کی اجرت کو تجارت میں لگایا، نیت صاف تھی، خالص نیت سے اس نے کام شروع کیا، اللہ نے بہت برکت اس میں عطا فرمائی، اور بہت سارے اونٹ، گائے، بکریاں اور مال اور ان کے نوکر چاکر، عرصہ گزر گیا اور بڑی تعداد مال کی بن گئی۔ اب وہ آدمی جس نے مزدوری کی تھی، عرصے بعد کہیں یاد آیا، اس کو ضرورت پیش آئی، وہ پوچھتے آ گیا، یار میں نے ایک دفعہ کچھ کام کیا تھا، میرے تھوڑے پیسے رہ گئے تھے، اگر
تمہیں یاد ہو میسر ہو مجھے دے دیتے، مجھے مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ یاد دہانی ساری ہونے کے بعد اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، یہ جاؤ، یہ جتنا مال مویشی ہے یہ سارا تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ اس نے کہا یار میری ایک دن کی مزدوری ہے، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اتنا بڑا مال، اتنا بڑا اجڑ، اتنے نوکر، اتنی فلاں چیز، اتنی فلاں چیز، آپ میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میری ایک دن کی مزدوری ہے، دیہڑی کی مزدوری ہے، مختصر چیز ہے، وہ دے دو مجھے۔ اس نے پھر یقین دلایا کہ یہ سب کچھ تیرا ہے، میں نے تیری مزدوری کو اللہ کی رضا کی خاطر تجارت میں لگایا، بزنس میں لگایا، اللہ نے برکت دی، اور یہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ سب تیرا، تم لے جاؤ۔ اس آدمی نے وہ سارا مال لیا اور وہ لے کر چلا گیا۔ اس نے کہا اے اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا، تو اس عمل کو قبول فرما، اس عمل کے وسیلے سے اللہ ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ وہ پتھر اور ہٹا، یہاں تک کہ اتنی گنجائش ہو گئی کہ وہ تینوں کے تینوں آدمی غار سے باہر آ گئے۔ یہ نیک اور صالح اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ جائز ہے، یہ مسنون ہے، اور یہ ثابت ہے۔ فرائض پہلا نمبر آ گیا، اور دوسرا اپنے نیک اعمال کے ذریعے، اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب الجلال نے، چونکہ اس پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا کہ ہمارے عمل قبول ہوئے کہ نہیں، ہم تو بزرگوں کے ہی وسیلے سے مانگیں گے، اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے نہیں مانگیں گے۔ اس پر بڑی بحث ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ وہ دعا کرنے والے نیک بندے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے سنا ہے ایک ندا دینے والا، ایک اعلان کرنے والا ایمان کی طرف دعوت دے رہا تھا، بلا رہا تھا، فآمنا بہ، ہم اس دائی کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان لے آئے۔ دائی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم گویا وہ ایماندار یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہم رسول اللہ کی دعوت پر، آپ کے پکارنے پر ہم لبیک کہہ کر ہم ایمان لے آئے ہیں، اور فآمنا بہ فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے ایمان کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ قرآن کی نص ہے، اس سے یہ ثابت ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، یہاں ایمان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ آپ لوگ آگے آ جاؤ، بے صف میں جگہ خالی نہ کیا، نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ ایمان ایک اچھی عبادت ہے، اچھا عمل ہے۔ اے اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اس ایمان لانے کے وسیلے سے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تو کہہ کر کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ نیک اعمال کا وسیلہ دے کر مانگنا۔ جائز حیثیت میں ایک تیسری حیثیت ہے، وہ کوئی آدمی نیک ہے، زندہ ہے، موجود ہے، اس سے جا کر دعا کروانا، یہ جائز ہے۔ اور اس سلسلے میں صحیح حدیث ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استسقاء کی نماز کا اہتمام فرمایا، اور اس میں حضرت سیدنا عباس عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس زندے تھے، ان کو ساتھ لے اور لے جا کر حضرت عباس سے دعا کروائی، اور دعا میں یہ الفاظ استعمال کیے، اے اللہ جب تک تیرا نبی ہمارے درمیان موجود تھا ہم تیرے نبی سے دعا کرواتے، تو نبی کی دعا کو قبول کرتا، ہمارے اوپر بارشیں برساتا تھا۔ آج تیرا نبی موجود نہیں،
ظاہری حیات میں موجود نہیں، ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، ان کی دعا کو قبول فرما اور ہمیں بارش عطا فرما۔ سارے جھگڑے اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا سے جانے کے بعد کسی کے وسیلے سے دعا کرنا یا متوفی جو قبروں میں مدفون ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرنے کا کوئی بھی ثبوت ہوتا، حیثیت ہوتی، جواز ہوتا، تو اس کے شایان نشان رب کی مخلوق میں سب سے بڑا مقام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند مقام ہے، ان کی شان کتنی بلند شان ہے، رسول اللہ ان کا کتنا احترام کرتے تھے اور وہ رسول اللہ کا کتنا احترام کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی دو باتیں میں عرض کروں۔ غزوہ اس میں حدیبیہ کے موقع کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا معاہدہ فرما رہے ہیں۔ عمر بن خطاب تسلیم نہیں کر رہے کہ مجھے یہ تسلیم نہیں ہے کہ یہ شرطیں بظاہر دیکھنے میں یہ شرطیں دب کر شرطیں ہو رہی ہیں، ہم یہ قبول نہیں کریں گے۔ کیا ہم حق پر نہیں؟ ہم کیوں مانیں یہ شرطیں؟ رسول اللہ تھے، وہی سے سلسلہ تھا، آنے والی حکمت رب جانتا ہے، رب کے امر اور اذن سے رسول اللہ معاہدہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر لاسٹ تک انکار کرتے رہے، آخر واپس چلے، وحی کا نزول ہوا، رسول اللہ نے حضرت عمر کو بلایا، حضرت عمر نہایت ڈرے اور گھبرائے کہ ہو نہ ہو جو وحی نازل ہوئی ہے اس میں میرے بارے میں ہی بات ہوئی ہوگی، چونکہ میں نے اعتراض کیا تھا یا رسول اللہ ہم یہ معاہدہ تسلیم نہیں کرتے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے تسلیم کر لیا ہے، میرے تعلق سے بات ہوئی، اور گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ اور جب رسول اللہ سے ملاقات ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں انا فتحنا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور فتح کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت عمر رسول اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں، اور رسول اللہ بھی عمر بن خطاب کا نہایت احترام کرتے ہیں۔ علم، ورع، تقوی، عمر بن خطاب کے بارے میں ایک نہیں بے شمار حدیثیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے خواب دیکھی اور خواب میں دیکھا لوگوں نے لباس پہنے، کسی کا یہاں تک ہے، کسی کا یہاں تک ہے، میں نے دیکھا عمر بن خطاب نے کرتا پہنا ہے جو زمین پر گھسٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خواب دیکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خواب کی تعبیر بھی فرما رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا فما عبداللہ یا رسول اللہ، آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی؟ فرمایا اس سے مراد علم ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علم ہے۔ یہ علم کی دولت تھی جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ یہ عمر بن خطاب ہی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جس گلی میں عمر آ رہا ہو اس گلی کو چھوڑ کر شیطان دوسری گلی میں بھاگ جاتا ہے۔ یہ سکت اور یہ جرت شیطان میں نہیں کہ جہاں عمر بن خطاب آ رہے ہوں وہاں شیطان سامنے آ جائے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی احترام کا نہایت ایک درجہ صدیق اکبر کا چھوڑ کر دوسرے نمبر پر امت میں سب سے بڑا درجہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر وہاں ہی موجود ہے، مدینہ الرسول میں ہے۔ عمر بن خطاب خلیفۃ المسلمین ہیں، خلفائے راشدین میں خلیفہ ثانی خلیفہ برحق ہیں۔ اگر جائز ہوتا یہ کہ کسی متوفی کی وفات کے بعد اس کی قبر پر جا کر اس کے وسیلے سے رب کا قرب حاصل کرنا یا دعا کرنا، تو سب سے پہلے عمر بن خطاب رسول اللہ کا وسیلہ لیتے اور رب سے دعا کرتے کہ اللہ ہم رسول اللہ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں،
تو ہمارے اوپر بارش برسا. لیکن عمر بن خطاب نے ایسا نہیں کیا. نہ عمر کے ایمان میں کوئی کمی، نہ اس کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے. ایک نہیں 18 آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا کے مطابق، مرضی کے مطابق رب نے عرش سے نازل فرمائی. وہ عمر بن خطاب رسول اللہ کائنات میں سب سے افضل ترین، افضل خلق اللہ، افضل البشر حضرت محمد رسول اللہ کا وسیلہ بعد از وفات نہیں لے رہے. لہذا ہمارے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ جو دنیا سے جا چکے، وفات پا چکے، ان کا وسیلہ نہیں، ان سے دعا نہیں کروانا، بلکہ جو زندے ہیں، نیک ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے سے یہ آدمی بہتر ہے، اچھا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس سے دعا کروائیں. جس طرح حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حاضر ہوئے اور دعا کی، اے اللہ جب تک تیرا نبی موجود تھا ہم تیرے نبی سے دعا کرواتے تھے، تو ہماری دعاؤں کو قبول کرتا تھا. آج تیرے نبی کے چچا کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، تو ہمارے پر بارش برسا. تو فرمایا وسیلے کے سلسلے میں یہ جائز ہے زندے آدمی سے دعا کروانا. تیسری چوتھی حیثیت یہ ہو گئی کہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پر جا کر کھڑے ہونا اور یہ تصور کرنا کہ ہم ان کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ نظریہ کن کا تھا؟ یہ ان کا نظریہ تھا جو مشرکین مکہ تھے، اور وہ یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. سورہ زمر ہے، 24واں پارہ ہے، نہ 23 پارہ ہے، شروع میں اٹھا کر دیکھو. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. متوفیوں کے ذریعے سے، وسیلے سے دعا کروانا یا ان کا اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ مشرکین مکہ کا نظریہ اور عقیدہ تھا جس کو رب نے باطل کیا، رد کیا اور اس کی اجازت نہیں دی. لہذا آج میں زیادہ نہیں گفتگو کر پاؤں گا، جمعے کا ٹائم چونکہ متعین ہوتا ہے. وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اللہ کے راہ میں جہاد کرو. جہاد کی تقریباً 13 یا 17 اقسام ہیں اور ان کی تفصیل پھر انشاءاللہ کبھی آئے گی. ایک بات اور میں کہہ کے بات ختم کروں گا. مشرکین کا ایک نظریہ تھا کہ وہ یہود اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اور یہودی حضرت عزیر کے وسیلے سے بعد الوفات دعائیں کرتے تھے. اور کچھ مشرکین عرب ایسے تھے کہ جو فرشتوں کو یا اللہ کے نیک بندوں کو اپنا قرب کا ذریعہ بناتے تھے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سورہ بنی اسرائیل میں 15ویں پارے میں بڑی وضاحت اس سلسلے کی کر دی. فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرمائیے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ تمام لوگ جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ رکھتے ہو، تمہارا گمان ہے، تمہارا تصور ہے، جن کے بارے میں ان کو بلاؤ. فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا. فرمایا جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان میں سے کوئی بھی نہ تمہاری کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے. تحویل ہوتا ہے حالت بدل دینا. حالات بدلنے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے حالات نہیں بدل سکتا. اور کشف الضر فرمایا تکلیف اور بیماری کو دور کرنا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ آیتیں پڑھو، گھر جاؤ، تفسیر اٹھاؤ اور تفصیل سے پڑھو. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. کہہ دیجئے آپ پکارو ان لوگوں کو جن کا تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کے علاوہ. فلا یملکون کشف الضر، وہ نہیں ہے مالک تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے، ولا تحویلا، اور نہ اس تکلیف کو بدلنے کے. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. بڑی واضح کلام ہے قرآن کریم. بڑی بیماریاں
بڑی الجھنیں ختم ہوتی ہیں اگر ہم قرآن پڑھیں، لیکن مصیبت کیا کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ فرمایا اولئک الذین، یہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اولئک الذین یدعون، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت عزیر علیہ السلام ہو، ملائکہ مقربین ہو، یا صالحین جو گزر چکے ہیں، وہ جتنے بھی ہوں، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، ان میں سے ہر ایک اپنی ساری زندگی اس کوشش میں رہا کہ وہ رب کا قرب حاصل کر لے، رب کی رضا حاصل کر لے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی رب کی رضا کی جستجو میں رہے، عزیر علیہ السلام، تمام انبیاء، تمام صالحین، ملائکہ مقربین، یہ سارے کے سارے ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں ایہم اقرب، کہ کون ان سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ اس کی ایک مثال ہے، مثلا ایک موقع پر حضرت صدیق اکبر آتے ہیں، مال لے کر آتے ہیں، عمر بن خطاب بھی مال لے کر آتے ہیں، اور اس دن عمر کیا کہتے ہیں کہ آج میں صدیق اکبر سے سبقت لے جاؤں گا، آگے بڑھ جاؤں گا، آج میرے پاس اچھی خاصی گنجائش ہے، جتنا گھر میں سے تھا اس میں سے آدھا لے کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا لائے کیا چھوڑا؟ فرمایا جو کچھ میری ملکیت میں تھا اس میں سے آدھا اللہ کے راستے میں لے کر آ گیا اور آدھا چھوڑ کر آ گیا۔ اب صدیق اکبر سے پوچھا کیا لائے اور کیا چھوڑا؟ فرمایا ترکت اللہ و رسولہ، اللہ کا نام باقی ہے، رسول اللہ کی محبت باقی ہے، گھر میں جو کچھ تھا سارا اٹھا کر لے آیا۔ یہ ہے ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اللہ کی رضا، خوشنودی اور اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ فرمایا یہ جن کو پکارتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہوں، صالحین ہوں، ملائکہ ہوں، رسول ہوں، جو بھی ہوں، یہ سارے کے سارے اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے طور پر اسی جتن میں رہے، اسی کوشش میں رہے، اسی جستجو میں رہے کہ ان میں سے کون اللہ کا زیادہ قریبی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل کر لے، اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ جب یہ خود اللہ کی رضا کے محتاج تھے، طالب تھے اور خواہش مند تھے، یہ تمہاری کوئی جستجو، تمہاری مراد، تمہاری حاجت، تمہاری کوئی بات کیسے کر سکتے ہیں جبکہ یہ خود رب کے محتاج تھے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ بہت سارے لوگ یہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مشرکین ہیں جو پتھروں کی پوجا کرتے تھے یا حجر و شجر کی پوجا کرتے تھے۔ اس میں نباتات اور جمادات شامل ہو جاتے ہیں، ملائکہ، صالحین، بشر، انسان، انبیاء، رسول، یہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ اگلی آیت میں اللہ رب الجلال نے کلیئر کر دیا کہ یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، یہ سارے کے سارے رب کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے تھے اور رب کے عذاب سے ڈرنے والے تھے۔ کوئی پتھر کیوں کر رب کی رحمت کی امید لگائے گا؟ کوئی درخت کیوں کر رب کے عذاب سے ڈرے گا؟ اس کو کیا لینا دینا ہے؟ رب کی رحمت کی امید بشر کو ہے، رب کی رحمت کی امید انسان کو تعلیم دی گئی ہے، رب کے عذاب سے ڈرنے کی تعلیم انسانوں کو دی گئی ہے۔ لہذا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ بے شک رب کا عذاب وہ ہے جس سے ڈرا جائے اور ڈرنا چاہیے۔ اللہ رب الجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وسیلے پر جتنا کچھ میں چاہتا تھا کہنا میں نہیں کہہ پایا، وقت متعین ہوتا ہے۔ رب الجلال ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب الجلال جتنے بیمار ہیں سب کی بیماریوں کو شفا کاملہ، کلیہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ، نافع عطا فرما۔ خاص طور سے ہمارے محلے میں یہاں معاشر کبیر صاحب ہیں، یہاں لیاقت بھائی ہیں، ان کے گھر والی گر کر اس دن، اللہ ان بیماروں کو شفا کاملہ، دائمہ، مستمرہ، عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ، عاجلہ عطا فرما۔
اے اللہ جتنے ایمان والے امت محمدیہ کے دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما. جتنے بھی ایمان والے دنیا سے جا چکے ہمارے حاضرین مجلس کے آبا اجداد رشتہ دار قریب دور جتنے بھی ایمان والے دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما. آخرت کی ساری سب کی منزلیں آسان فرما. رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اسلام کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرما. اسلام کا بول بالا فرما. رب ذوالجلال شرک سے بچا، بدعات سے بچا، خرافات سے بچا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم اور دائم رکھ. جب دنیا سے جائیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو البر الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ.